کون جانتا ہے کہ اگر سکے کو اچھالا جائے تو کون سا رخ سامنے آئے گا، لیکن سکہ اچھالنے سے پہلے پورا یقین ہوتا ہے کہ جس رخ کا انتخاب آپ نے کیا ہے وہی آئے گا۔ زندگی بھی دو طرفہ ہے، پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں کہ آگے کیا ہوگا، اپنا یقین کامل رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ بعض اوقات انسان کا سب سے اچھا دوست، سب سے اچھا پڑوسی، سب سے اچھا استاد خود اس کا اپنا وجود ہوتا ہے، جسے وہ آزمائشوں کے سانچے میں ڈال کر بہتر سے بہترین بنانے کے کام لے سکتا ہے۔ انسان کی سوچ اس کا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ سوچ ایک بیج کی مانند ہوتی ہے اور وہ وقت کے ساتھ ایک تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اپنی ذات، اپنی شناخت کا امتحان دینا دنیا کا سب سے مشکل امتحان ہے۔ سر کے بال خود سے سفید نہیں ہوتے، ہم سفید بال کماتے ہیں۔ چہرے پر جھریاں خود سے نہیں آ جاتی، یہ کمائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے تجربے اور عقل کے پختہ ہونے کی دلیل ہے۔ جو خوشیاں اللہ سے غافل کر دیں، جو تعلق اللہ کو ہی بھلا دے، جو کام نماز تک چھڑوا دیں، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم غربا کے غیر مختتم مصائب پر ہنستے ہو، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر درخت کا نچلا حصہ لاغر و مردہ ہو رہا ہے تو کسی روز وہ بالائی حصے کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے گا۔ اگر تم شیر کے ساتھ ایک پنجرے میں زندگی گزار رہے ہو تو جتنا عقل کہتی ہے اس سے زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ نے تو خود وعدہ کیا ہے، Indeed after hardship there is ease۔ جتنا بڑا دکھ ہے اتنا ہی سکھ ہوگا۔ اگر ابھی اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہوگا۔ یہ میرا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ آج زندگی نے ایک اور سیکھ دی ہے کہ اگر آپ مسائل میں پھنس گئے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کریں۔ یقین کریں جب یہ چھوٹے مسائل حل ہونے لگیں گے تو آپ کے اندر بڑے معاملات کو حل کرنے کی ہمت اور بہتر نظریات خود بخود پروان چڑھنے لگیں گے، اور یہی آپ کے مسائل حل ہونے کی نوید ہوگی۔ تم جتنی پریشانیاں لوگوں کو بتاؤ گے تم اتنے ہی پریشان ہو جاؤ گے، اور جتنی پریشانیاں تم اپنے رب کو بتاؤ گے تم اتنے ہی خوشحال ہو جاؤ گے۔ تو پریشانیاں لوگوں کو نہیں بتاؤ بلکہ ہمیشہ اپنے رب کو بتاؤ۔ آسانی ملتی ہے کوشش سے، سیلف کنٹرول اور حاضر دماغی سے، اور کچھ چیزیں ختم ہو جائیں تو انہیں نئے سرے سے شروع کرنے کی دوبارہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ تعلقات کو تو بالکل نہیں۔ راستے بدل جائیں تو نیم و بدل راستے ڈھونڈ لینے چاہیے۔ نہ ملے تو تنہا رہنا چاہیے۔ دل بدل جائیں تو انہیں دلیلوں، یادوں، چاہتوں کے واسطے دے کر واپس نہیں موڑنا چاہیے۔ دل گھڑی کی سوئیاں نہیں کہ ٹائم سیٹ کرنے کے لیے ہم آگے پیچھے لے جائیں۔ جب دل بدل جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی سوئیوں کو صحیح وقت، صحیح انسان کے ساتھ سیٹ نہیں کر سکتی۔ دل بدلنے میں اور دلوں سے اترنے میں وقت نہیں لگتا۔ انسان کو ہر وقت دوست نہیں چاہیے ہوتے، کبھی کبھی صرف غم بانٹنے والے اور ہر حال میں ساتھ دینے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ زندگی میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جنہیں زندگی کا پتہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ علم ہوتا ہے۔ جنہیں صرف کتابوں کا علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، زندگی انہیں بہت بری طرح سے ضائع کرتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کا سب سے اہم وقت اب ہوتا ہے۔ سب سے اہم شخص وہ ہوتا ہے جو اس وقت تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے اہم کام اس موجودہ اہم شخص کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ مجھے یہ مثبت سوچ رکھنی ہے کہ جو بری بات یہ شخص میرے بارے میں اپنے منہ سے نکال رہا ہے یہ اس کی رائے ہے، اور جیسے اس کی زندگی کے بارے میں دوسری آراء غلط ہو سکتی ہیں ویسے ہی یہ بھی غلط ہے، اور کسی کی غلط آراء کے پیچھے صرف بے وقوف لوگ اپنا موڈ خراب کرتے ہیں۔ ایسے معاملے کو وچ ہنٹ کہتے ہیں، جب آپ انتقاماً لوگوں پر ایسا الزام لگاتے جاؤ جو ان کی ساکھ خراب کر دے۔
ہراسمنٹ کے خلاف کھڑے ہونا اچھی بات ہے، لیکن مرد اور عورتیں دونوں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، الزام ناجائز بھی ہو سکتے ہیں۔ عزتوں کے مقدمے چوک پہ سرے بازار نہیں لڑے جاتے، میڈیا پہ انصاف نہیں ملا کرتا، صرف وچ ہنٹ ہوتا ہے۔ الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچے بھی گرا سکتے ہیں۔ کون سے الفاظ کہاں استعمال کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، کس طرح کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں اور کس کے لیے کرنے ہیں، چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز نہیں محتاج پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ بعض دفعہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی اونچا درجہ دے دیتا ہے، مگر اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے، یعنی وہ اچھا آدمی ہوتا ہے مگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ناانصافی تو نہیں کر سکتا، سو اس شخص کو اسی درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ اس پہ پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑیں۔ ظاہر ہے گناہ کم ہوں گے تو وہ اوپر اٹھتا جائے گا، جس دن وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا اس کی آزمائش کھول دی جاتی ہے۔ اچھے اور خوبصورت تعلق کو کوئی نہ کوئی نام دے دینا چاہیے، بے نام رشتوں کی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے گناہ ایک بیریئر کی طرح ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ہم انہیں کرنے لگتے ہیں اتنے ہی بیریئر ہمارے دل کے چاروں طرف لگنے لگتے ہیں، پھر کوئی بھی خیر دل میں داخل نہیں ہو پاتی اور کسی نصیحت کا دل پر اثر نہیں ہوتا۔ سر کے اوپر محبت سے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی۔ اپنے دل کو خوف کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ آپ کا خدا بن جاتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ خوف بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ نئی صدی کی پہلی پیڑھی جوان ہو چکی ہے اور پچھلی صدی کے آخری لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اپنی نسل کے یہ آخری لوگ ہیں، ان کی سوچ، ان کے خدشات، ان کا مخصوص لباس جلد ناپید ہو جائے گا۔ ان سے گزشتہ صدی کے سارے راز جان لو، خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں، غموں میں شریک کیسے ہوا جاتا ہے۔ عزت کے بغیر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم سب مختلف ہیں، اور اگر کوئی آپ کے اختلافات کو اہمیت نہیں دے سکتا اور آپ کی اقتدار اور عقائد کا احترام نہیں کر سکتا تو وہ آپ کی زندگی میں پہلی صف کی نشست کے مستحق نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار اگلے کو زندہ رکھتے ہیں مگر قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ یہ سچ ہے کہ ہر کوشش سے کامیابی نہیں ملتی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر کامیابی کے پیچھے سخت کوشش ہوتی ہے۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ جس کے ساتھ خیر کریں اس کے شر سے ڈریں، اس لیے کیونکہ آپ اپنی خیر کا بدلہ اس سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، جبکہ خیر تو ساری اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ انسان جب اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود اس ذات اقدس کا شکر گزار نہیں ہوا تو وہ آپ کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کسی جاہل کی بات اس لیے نہیں مانیں گے کہ وہ طاقتور ہے۔ ہم غازی بنیں یا شہید، لیکن بات وہی کریں گے جو حق ہوگی۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ یقین رکھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بے وقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری کو جان نہیں پائے گا۔ مگر خدا کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا اور پریشان ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، آزماتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے اندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہمسفر عطا کرتا ہے، قرآن میں ان کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہا لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملا کرتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ پکار جتنی خالص اور خفیہ ہوتی ہے اتنی جلدی منزل تک پہنچتی ہے۔ کمرے کے کسی کونے میں بہتے ہوئے اشکوں کی خبر یہاں کاندھوں پر بیٹھے فرشتوں کے علاوہ کسی کو نہ ہوگی، تو وہیں عرش پر اس کی پکار کی آواز گونج رہی ہوگی۔ جب تک دل کا حال اچھا نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے یہ ٹھان لیا کہ جو ہم سے بھلا کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ بھلا کریں گے، اور جو برا کرے گا اس کے ساتھ برا کریں گے، تو یہ اخلاق نہیں کاروبار ہے۔ نیک عمل بارش کی طرح ہے جو دل کو بھیگنے والی زمین کی طرح نم اور زرخیز رکھتا ہے۔ فجر کا سجدہ ہو اور اللہ راضی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تعلق کی مضبوط دیوار کی بنیاد میں ہمیشہ کسی ایک فرد کی انا دفن ہوتی ہے۔ دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کی مدد نہ کریں۔ بعض اوقات ہم ان کے بارے میں ایسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جسے وہ ٹوٹا ہوا نہیں سمجھتے۔ تم نیکی کی کسی بھی صورت اور کسی بھی قسم کو ہلکا مت سمجھو۔ نیکی تو یہ ہے کہ تم اپنے دینی بھائی سے مسکراتے ہوئے ملو، اور نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے پانی کے ڈول میں سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔ لوگوں سے پیار بھرا برتاؤ آدھی عقل ہے۔ ہم پوری زندگی اپنے غبار نما جسم میں انا، غرور، تکبر کی کھوکھلی ہوا بڑھتے رہتے ہیں۔ ہم اسی بے سود کام میں مشغول رہتے ہیں کہ موت چپکے سے ٹہلتی ہوئی آتی ہے اور نوکدار سوئی کی طرح انا کے اس غبارے سے ہوا نکال کر چلی جاتی ہے، پھر کوئی بھی اسے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ سکون چاہیے نہ اپنی میں مار دو، یہ گھن، غلاظت، کراہت سب الفاظ چھوڑ دو۔ مٹی ہو جو مٹی، کہ مٹی ہی سے تو جڑیں پھوٹتی ہیں۔ پتھر تو پتھر ہوتا ہے، گل پودے تو مٹی سے نکلتے ہیں، تو بس مٹی ہو جاؤ، سکون مل جائے گا۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں، اور جس انسان کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو، اس کی نرمی سے ڈرو، اس کی چپ سے ڈرو، اس کے بولنے سے ڈرو، اور جب اس کو ستاؤ تو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ کسی بھی پیر کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلا دے اور دنیا سے بے رغبت کر دے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔
یہ آج کے دور کا بڑا مسئلہ ہے کہ انسان ضرورت مند بھی ہوتا ہے اور کسی کا احسان بھی نہیں لینا چاہتا۔ ہر آدمی ایک حد تک مہربانی کر سکتا ہے، اس کے بعد مہربانی کرنے والے کی اپنی کمر ٹوٹنے لگتی ہے اور وہ مہربانی کر نہیں سکتا نیک نیت ہونے کے باوجود۔ بھانت بھانت کے آدمی کے ساتھ گزارا کرنا اور اپنے سے مختلف سمت میں دیکھ سکنے ہی کا نام زندگی ہے۔ رات کو سوتے وقت ضرور سوچا کریں کہ میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے کن کاموں نے تھکا دیا۔ بے حیثیت مسلمان، ہر مسلمان کو اتنا دین کا علم ضرور آنا چاہیے کہ جب کوئی اسے سیدھی راہ سے ہٹانا چاہے تو وہ اسے منہ توڑ جواب دے سکے۔ رکاوٹیں آئیں اور آپ اللہ کے قریب ہوئے تو آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ نقصان تو انسان کا تب ہوتا ہے جب وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ ترقی صرف دنیاوی نہیں ہوتی، آخرت کی بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ آخرت کی ترقی کی ٹھان لیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا اور اللہ بھی آپ کا مددگار بن جائے گا۔ سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کچھ اچھا لکھ کر شیئر کریں، کچھ اچھا بنا کر شیئر کریں، بس کچھ اچھا شیئر کرتے رہیں۔ آپ کسی دنیاوی لالچ کی بجائے نیکی کی لالچ میں آگے بڑھیں۔ کسی کو جان لینا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ چہرے پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، نظریں پہچانو گے تو کئی لوگوں سے گھن آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ تو جاننے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ کون کون سی بات لوگ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ یہ تو بس اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا بھی ہے اور خاموش بھی ہے۔ گرنا بھی اچھا ہے، وقت کا پتہ چلتا ہے۔ بڑھتے ہیں جب ہاتھ اٹھانے کو اپنوں کا پتہ چلتا ہے۔ سیکھ رہا ہوں میں بھی انسانوں کو پڑھنے کا ہنر، سنا ہے چہروں پہ کتابوں سے زیادہ لکھا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں، وہی ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہے تو راستے کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، اور راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا دینے سے بچنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ اللہ پاک نے تمہارے رزق میں چونٹیوں، پرندوں، ناداروں، غریبوں کا رزق رکھا ہے، انہیں کھلاؤ، اللہ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ بہت کچھ جاننے، دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود بھی تعلق قائم رکھنے کے لیے چپ رہنا پڑتا ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا اللہ سے توبہ کی جائے اور وہ معاف نہ کرے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا گناہ پر شرمندہ ہوا جائے اور گناہ پھر بھی اپنی جگہ اسی حالت میں موجود رہے۔ کئی ایسے وقتی فیصلے جو صرف دوسروں کی خوشی دیکھ کے کیے جاتے ہیں، بعض اوقات اس وقت کافی مہنگے پڑ جاتے ہیں جب قدرت آپ کی اپنی خوشی آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ یقین جانے راتیں خاص نہیں ہوتی، ان راتوں میں سسکیوں کی صورت میں بہنے والے آنسو، دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی امیدوں سے بھری دعائیں، اللہ سے خاموش گفتگو، چپ چاپ بھیگنے والی آنکھیں، اللہ سے ساری خطاؤں پر ندامت بھری توبہ انہیں خاص بناتی ہیں۔ اگر آپ قیمتی بنا لیں تو ہر رات خاص ہے، ورنہ خاص رات بھی عام ہے۔ جب کسی کا وقت بولتا ہے تو اس کے الفاظ بھی بولتے ہیں، کردار اور کام بھی، لیکن کسی کا وقت خاموش ہو جاتا ہے تو بس پھر وہ شخص بالکل گمنام ہو جاتا ہے۔ تقریر ہمیشہ کم عقل لوگوں کو متاثر کرتی ہے، ذہین لوگ عمل اور کردار سے متاثر ہوتے ہیں، دعووں کو نہیں نتائج کو اہمیت دیتے ہیں۔ نعمتیں اللہ کا ڈر چھوڑنے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک اختیار کرنے کی وجہ سے چھین لی جاتی ہیں۔ جو شخص بے فکری کے ساتھ محض 1 گھنٹے کا وقت بھی ضائع کرتا ہے وہ ابھی تک زندگی کی قدر و قیمت سے ناآشنا ہے۔ برکت سے کیا مراد ہے؟
ضرورت سے کم چیز ہو لیکن اس میں ہماری ضرورت پوری ہو جائے تو یہ برکت ہے۔